ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے عجیب مقام ملکہ دیا ہے کہ آپ کے تمام شاگرد فضیلت علم سے آراستہ تھے، خاص کر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد ظفر وغیرہ۔ تو امام ابو یوسف بیمار تھے، امام ابو حنیفہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت امام ابو یوسف کی طبیعت زیادہ خراب تھی۔ آپ نے فرمایا میں تو اپنے بعد آپ کو بٹھانا چاہتا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ میرے سامنے ہی سفر کر رہے ہیں۔ خدا کا کرنا تھا حضرت اقدس امام اعظم ابو حنیفہ کی برکت اقدام تھی کہ کچھ دیر بعد امام ابو یوسف کو باقاعدہ افاقہ ہوا۔ لوگوں نے بتایا کہ استاذ امام اعظم ابو حنیفہ آئے تھے۔ کہا اچھا، کیا کہا؟ کہا یہ کہا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں علوم میں کامل ہو گیا ہوں۔ کچھ دن جب گزر گئے، حضرت اقدس امام اعظم ابو حنیفہ پوچھتے تھے کہ مال یعقوب، کیا ہو گیا ابو یوسف کو؟ انہوں نے کہا جی وہ ٹھیک ہو گئے لیکن وہ درس دے رہے۔ یہ کیا؟ کہا آپ نے خود کہا تھا کہ میں اپنے بعد آپ کو بٹھاؤں گا۔ آپ نے کہا یہ تو بہت آسان کام ہے۔ امام صاحب نے ایک شخص کو 5 سوالات دیے اور فرمایا کہ ہر سوال کا جواب جب وہ دے، سوال کا جواب یا ہاں ہوگا یا نہ ہوگا نا۔ ہاں کہے تب بھی کہو اخطأت، غلط، اور نہ کہے تب بھی کہو اخطأت، غلط۔ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کو ایسا تفقہ، تدبر اور رسوخ علم عطا کیا تھا۔ مولانا عبدالحی نے متفرقات المسائل میں اس کو جمع بھی کیا، اور بھی بزرگان دین نے۔ مثلاً ایک سوال انہوں نے یہ کیا آ کر امام ابو یوسف کے درس میں کہ بما تفتح الصلاۃ، نماز کیسے شروع ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا بالتحریمہ، یعنی اللہ اکبر سے۔ آپ نے کہا اخطأت۔ پھر سوچا کہ وہ ہاتھ اٹھانا ہے اور وہ سنت ہے، تو اس شخص نے پھر کہا کہ اخطأت، غلط۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ ہانڈیاں پک رہی تھی، اوپر سے کوا گر گیا، حلال ہے یا حرام ہے؟ امام صاحب نے سوچا، امام ابو یوسف نے، کہ بڑا دیگ ہوگا ایک آدھ کوے کا، کیا فرق پڑتا ہے، نسیہ منسیہ ہو گیا، حلال ہے۔ فرمایا اخطأت۔ پھر سوچا کہ چھوٹی ہانڈیاں ہوگی اور کوہ تو نجس العین ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ناجائز ہے۔ اس شخص نے پھر کہا اخطأت، غلط کہتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ پوچھا کہ دھوبی کے پاس کپڑے دھلنے گئے تھے، کچھ مدت بعد دھوبی نے کہا کہ وہ گم ہو گئے، تاوان ہے یا نہیں؟ امام ابو یوسف نے سوچا کہ کپڑا تو متقوم ہے، یقیناً تاوان آئے گا۔ اس شخص نے کہا اخطأت، غلط۔ پھر سوچ لیا ہوگا کہ شاید سمت امانت غالب ہے اور امانت میں ضمان نہیں ہے، تو بیان کیا، تو اس شخص نے کہا اخطأت، یہ بھی غلط۔ اسی طرح ایک خاتون ہے، کنیز ہے، اور وہ خود یہودیہ ہے، لیکن وہ حاملہ ہے مسلمان سے، کیونکہ اس کی مملوکہ ہے، اور وہ مر گئی ہے اور پیٹ میں بچہ ہے، کہاں دفن ہوگی؟ اس نے اعتبار کیا اہل کتاب کا یہود کے ہاں، فرمایا اخطأت، غلط۔ کہا اچھا بچے کا اعتبار ہوگا، لہذا مسلمان قبرستان میں، کہا اخطأت، غلط۔ اس طرح 4-5 سوالات، اور ہر جواب پر اس شخص نے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو اٹھ کے روانہ ہو گئے۔ کہتے استاد محترم امام اعظم سے پوچھتے ہیں۔ امام صاحب کی خدمت میں جب آئے، آپ نے کہا ما جاء بک الا مسألۃ الغراب،
ایک کوے کا جواب تو دے نہیں سکتا ہے اور درس دے رہے ہیں. اللہ اللہ. فرمایا جی اس کی تفصیل کرو گے؟ کہا بالکل. کہا میں نے کہا سنت سے نماز شروع ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں غلط ہے. میں نے کہا فرض سے، تو اس نے کہا غلط ہے. امام صاحب نے کہا بکلیہما، دونوں سے. اس نے کہا کہ کوے کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے کہا یہ نہیں پوچھا آپ نے کہ جوش آنے سے پہلے گرا ہے یا بعد میں گرا ہے؟ جوش آنے سے پہلے گرا ہے تو پھر تو پلید ہو گئے سارا، اور اگر جوش آنے اور پکنے کے بعد گرا ہے تو اس کو نکالے، اس وزن کے بس شوربہ نکال کے پھینکے، باقی قابل استعمال ہے. پھر کہا کہ وہ لڑکی کنیز کہاں دفن ہو؟ کہا وہ یہود کے ہاں دفن ہوگی، لیکن اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا بچے کے خاطر.